نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے اگلی آیتوں تک، جہاں تک اللہ نے چاہا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، سندخلہم جنات، ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں، یعنی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ، وعد اللہ حقا، اور وعدہ ہے اللہ کا سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے سچا کون ہے کہنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور پھر داخل کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے اس میں داخل فرمائیں گے۔ دنیا کی لذتیں تو بعض اوقات انسان کو مل جاتی ہے، لیکن کسی بھی وقت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے چھین لی جائے گی یا ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے۔ اور جب ایک دفعہ اس میں ایک مومن داخل ہو گیا پھر اس سے نکلنا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، یعنی زوال پذیر اس کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور پھر وعدہ جب اللہ کا ہو گیا تو اس کے بعد پھر اللہ کے علاوہ کسی کا یعنی قول اتنا سچا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور ان کا وعدہ بھی پکا ہے، وہ اپنے وعدے پر قائم بھی ہے۔ لیکن تم اپنے اعمال کو صحیح کرو اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کرو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں لیس بامانیکم، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے آخرت کا، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پاوے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا خلاصی کا آخرت کے عذاب سے، اور جنتوں کے حاصل کرنے کا یعنی طریقہ سب بتا دیا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو جنت ملے گی، جو اس کے خلاف کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بعض لوگوں نے جس طرح کہ یہود اور نصارہ نے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ ہمارے پیغمبر تو ہماری شفاعت کر لیں گے، اور پھر جب ہم جیسے بھی اعمال کر لیں تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور اسی طرح کچھ مسلمانوں نے بھی عقیدہ اپنا گھڑ لیا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہماری یعنی سفارش کریں گے چاہے جیسے ہی ہمارے اعمال ہوں،
اور جس طرح بھی ہم اس زندگی میں زندگی گزار لیں، چاہے حرام کھائے، کسی پر ظلم کرے، کسی کی خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، جیسے بھی ہم جس طرح بھی دل چاہے زندگی گزارے، لیکن ہماری شفاعت پیغمبر علیہ السلام کریں گے یا اولیاء اللہ کریں گے۔ تو اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا اور ضابطہ بتا دیا کہ یہ کسی کے خیالات کے مطابق آخرت کا معاملہ ہونے والا نہیں ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنا عقیدہ گڑھ لیا اور ان کو اس کے مطابق پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جس طرح یہ آج کل کے جو مسلمان ہیں اور انہوں نے اپنا ایک عقیدہ گڑھ لیا اور شیطان نے ان کو یہ مزین کر دیا عقیدہ کہ جیسے ہی عمل کرو، لیکن جو پیغمبر ہے، پیغمبر علیہ السلام ہے یا اولیاء اللہ ہے، تو یہ سفارش کر کے ہمیں نجات دلائیں گے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے آخرت کا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ من یعمل سوءا، جو کوئی برا کام کرے گا، یجز بہ، اس کی سزا پائے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ہاں ضرور اس طرح ہے کہ بعض اوقات اللہ کے اذن سے پیغمبر بھی سفارش کریں گے اور ولی اللہ بھی کریں گے اور شہید بھی کریں گے، اور اسی طرح جو حافظ قرآن ہے وہ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، اور عام مومنین جن پر جنت کے لیے ان کو ٹکٹ مل جائے جنت کا اور وہ کسی کو دیکھ لیں گے۔ یہاں تک احادیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، اور وہ دیکھ لے کہ ایک آدمی ہوگا کہ اس نے اس کے ساتھ دنیا میں کوئی اچھا معاملہ کیا، اس کی مدد کی، وہ غریب تھا اس کی مدد کی، تو وہ دیکھے گا کہ یہ جہنم کو لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فریاد کرنے لگ جائے گا کہ یا اللہ، اور سفارش کرنے لگ جائے گا کہ یا اللہ، اس نے تو میرے ساتھ آپ کے خاطر اچھائی کی تھی، اور وہ اچھائی کی وجہ سے مجھے کچھ راحت مل گئی، مجھے کوئی کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، یا کوئی میری اور ضرورت پوری کی تھی، تو یا اللہ اس کو جہنم سے خلاصی دے دے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے اور اذن سے ہوگا، الا باذنہ، وہ سفارش بھی اللہ کے اذن سے ہوگا، تو پھر اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بس برے کاموں کے پیچھے ہی لگ جائیں اور اچھے کام ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ ہماری سفارش ہمارے پیغمبر علیہ السلام کریں گے یا کوئی بزرگ کریں گے یا ولی وغیرہ کریں گے، ولی اللہ صاحبان کریں گے۔ وہ بھی اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے اذن سے لوگوں کا سفارش کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کام کرے اچھے، من ذکر، مرد ہو مردوں میں سے، او انسا، یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان رکھتے ہوں، اگر وہ ایماندار آدمی ہے یا عورت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو بس اس کو خلاصی ہوگی اور عورت ہے تو اس کو نہیں، اللہ پاک نے دونوں کا ذکر فرما دیا ہے اس میں۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کرے، ولا یظلمون نکیرا، اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا تل برابر، ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ان کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ یہ فکر نہ کرے کہ میرے اعمال جو میں نے اچھے اعمال کیے ہیں کسی سے پوشیدہ، وہ اللہ ادھر ظاہر نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک کو تو سب چیزوں کا علم ہے، ایک ایک ذرے کا حساب اس کو دے دیا جائے گا اور اس کو اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے، لیکن گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کہ
بعض اوقات ایک نیکی ہوتی ہے، آدمی اس کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہی نیکی اس کی نجات کے لیے بعض اوقات کام آ جائے گی قیامت کے دن، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ نیکی چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور بدی یا جو غلط کام ہے وہ بہت ہی گناہ کا کام ہے، وہ بہت ہی چھوٹا ہو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پکڑ کا سبب بن جائے۔ بہت اچھے اچھے کام کیے ہوں گے اور ایک چھوٹی سی لغزش ہوئی ہوگی دنیا میں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پکڑ لے تو کیا کون پھر اس کو خلاصی دلا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کوئی سفارش کر سکتا ہے؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اسی لیے برائی کو چھوٹا نہ سمجھو اور نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ایک اصول بنا لیں تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور جو بھی کام کر لو، اچھا کام کر لو تو اللہ سے پھر اس کو قبولیت کے لیے دعا کر لیا کرے، اور اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو توبہ کر کے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر قائم رہے موت تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی، وجہہ یعنی اپنی منہ کو رکھا، للہ اللہ کے حکم پر، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، یعنی وہ احسان کرنے والا ہے اپنے سے بھی، یعنی نیک کام کرنے والا جو ہے سب سے پہلے اپنے سے احسان کرتا ہے، اپنے اوپر رحم کھاتا ہے جو نیک کام کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا یہ اپنے لیے ہی کرنا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے حکموں کے تابع رہنے کی کوشش کرے گا اور اپنا منہ یعنی اپنے تمام بدن کو میرے حکموں کے تابع کرے گا اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرے گا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ادھر اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو ایک بت پرست نہیں تھے، یعنی شرک سے بالکل اس کو یعنی بہت نفرت تھی، اور اسی وجہ سے نمرود سے وہ اور وہاں کے اس کی قوم سے جو وہ بت پرست تھی وہاں سے ہجرت کر گئے، حالانکہ انہوں نے ان کو آگ میں بھی ڈالا، اللہ پاک نے ادھر سے سلامتی سے نکال دیا آگ میں سے، اور پھر وہاں سے ہجرت کا حکم ملا۔ اسی طرح وہ کوئی بھی نیک کام نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی بھی بدی کا کام نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہونے والے تھے ہر کام میں، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور جو کچھ ہے زمین میں اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں، اللہ گھیرنے والے ہیں سب۔ زمین آسمان کتنی بڑی خلقت ہے، اس کے اندر یعنی زمین اور آسمان کے درمیان، زمین کے اوپر یا اس کے نیچے، آسمانوں کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کا، اللہ کا علم ان سب کا احاطہ کرنے والے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، چاہے اندھیروں میں، تاخانوں میں یا غاروں میں یا سمندروں میں یا خلا میں، جہاں کہیں بھی پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں میں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہوں گے۔
ان کی نظر سے باہر نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس فکرے پر یہ رکوع ختم فرما دیا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اسی لیے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس پر اسی وقت ہی توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ نہ کرنے کی کوشش کریں، اور اچھے اچھے اعمال کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تم اچھے اعمال کی کوشش کر لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔